بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ شَهِدَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَتِهِ بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ رُدَّتْ سواء ادعى البائع أو المشتري لأن العقد يختلف باختلاف الثمن فيكون على كل واحد شهادة فرد فلا تقبل، وكذا إذا اعتق بمال وصلح عن قبض ورهن وخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والعرس فيه لف ونشر فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال، وهكذا على الترتيب لأن المقصود ها هنا العقد وهو مختلف. وإن ادعى الآخر أي المولى في العتق على المال وولي المقتول في الصلح عن القبض والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع فهو كدعوى الدين في وجوهها، أي إن كان الشاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كانا متفقين معنى فإن ادعى المدعي الأقل لا تقبل شهادة الشاهد بالأكثر، وإن ادعى الأكثر تقبل على الأقل. ولقائل أن يقول ليس هذا كدعوى الدين لأن الدين يثبت بإقرار المديون فيمكن أن يقر عند أحد الشاهدين بألف وعند الآخر بأكثر، ويمكن أيضا أن يكون أصل الحق هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين دون الآخر فالتوفيق بينهما ممكن. أما ها هنا فالمال يثبت بتبعية العقد والعقد بالألف غير العقد بالأكثر، فبقي على كل واحد شهادة فرد فلا تقبل كما في الطرف الآخر. والإجارة كالبيع في أول المدة وكالدين بعدها، إذ في أول المدة المقصود هو العقد فلا تقبل الشهادة، وبعد المدة يكون الدعوى من الأجير وهو يدعي الأجرة فيكون كدعوى الدين فتقبل كما تقبل في دعوى الدين. وصح النكاح بألف استحسانا وقال ردت فيه أيضا، هذا هو القياس لأن المقصود هو العقد من الجانبين فصار كالبيع. وجه الاستحسان أن المال في النكاح تبع ولا اختلاف فيما هو الأصل وهو العقد فيثبت، ثم وقع الاختلاف في التبع فيقضى بالأقل ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح. وقد قيل إن الاختلاف في دعوى الزوجة، وأما في دعوى الزوج فلا تقبل اتفاقا إذ المقصود هو العقد ولا المال، وفي جانب الزوجة يمكن أن يكون المقصود هو المال لكن الصحيح أن الاختلاف في الفصلين. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر ان مسائل کو ذکر کیا گیا ہے جن میں دو گواہ ایک عقد سے متعلق یا ایک معاملے کے متعلق گواہی دیتے ہیں، لیکن جو اس میں مقدار ہوتی ہے اس مقدار میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک گواہ کہتا ہے 1000، دوسرا کہتا ہے 1100، یا ایک کہتا ہے 1000 دوسرا کہتا ہے 1500۔ تو یہ جو ان کا مقدار کی بابت اختلاف ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ بنیادی طور پر ان تمام مسائل میں دو قسم کے مسائل مذکور ہیں۔ ایک وہ جو دین سے متعلق ہیں یا دین سے مشابہت رکھتے ہیں اور پھر اس کی مقدار میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کا حکم اور ہے، ما قبل بھی ہم یہ بحث پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو عقد سے مشابہ ہیں یا عقد ہی ہیں، ان کے اندر جو بدل ہے یا ثمن ہے اس کی مقدار میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ان کے احکام مختلف ہوں گے۔ عبارت کی ابتدا ان مسائل سے ہوئی ہے جن میں عقد کے اندر جو مقدار ثمن ہے یا مقدار بدل ہے اس میں گواہوں کی گواہی میں فرق آ جاتا ہے۔ عبارت پڑھ کے اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ، اگر ایک گواہ نے گواہی دی غلام کے خریدنے کی، یعنی غلام کو خریدا گیا، او کتابتہ بِأَلْفٍ، یا غلام سے عقد کتابت کیا گیا 1000 کے بدلے میں، وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ، اور دوسرا یہ گواہی دیتا ہے کہ 1100 کے بدلے میں یہ عقد ہوا ہے، ردت، تو یہ بینہ رد کر دی جائے گی۔ مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے زید کو یہ غلام بیچا ہے اور اس پر دو گواہ پیش کرتا ہے۔ قاضی نے جب گواہوں سے پوچھا تو ایک گواہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے بیچا ہے اور 1000 کے بدلے بیچا ہے، دوسرا غلام کہتا ہے نہیں 1100 کے بدلے بیچا ہے۔ ایسے ہی عقد کتابت کا معاملہ ہے، غلام نے دعویٰ کیا کہ آقا نے مجھے مکاتب بنایا ہے، دو گواہ پیش کرتا ہے، ایک گواہ کہتا ہے کہ 1000 کے بدلے مکاتب بنایا، دوسرا کہتا ہے 1100 یعنی 1100 کے بدلے میں اس نے عقد کتابت کیا ہے، تو یہ گواہیاں رد کر دی جائیں گی۔
چاہے پہلے معاملے کے اندر بائی کی طرف سے دعویٰ ہے یا مشتری کی طرف سے دعویٰ ہے، یہ گواہیاں بہر صورت رد کر دی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1000 والا عقد جدا ہے اور 1100 والا عقد جدا ہے۔ جب ثمن میں اختلاف ہوتا ہے تو عقود مختلف ہوتے ہیں، ایک چیز کی قیمت 1000 ہے، دوسرے کی 1100 ہے، تیسرے کی 1300 ہے، تو یہ سارے جدا عقود ہیں۔ تو جب عقود جدا ہیں تو ہر عقد پر ایک گواہی پائی جا رہی ہے، 1000 والے عقد پر بھی ایک گواہی ہے، 1100 والے پر بھی ایک گواہی ہے، تو اس لیے اس کو رد کر دیا جائے گا کہ نصاب شہادت پورا نہیں ہے، نصاب گواہی پورا نہیں ہے۔ دیکھیے سواء ادعى البائع بالمشتری، دعویٰ کرنے والا بائع ہو یا مشتری ہو، لأن العقد يختلف باختلاف الثمن، چونکہ جب ثمن مختلف ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقد مختلف ہو، فيكون على كل واحد شهادة فرد، تو ان میں سے ہر ایک پر انفرادی شہادت اور گواہی پائی جا رہی ہے، فلا تقبل، تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آگے جو مسائل آ رہے ہیں اس میں دو جانبیں ہوتی ہیں، دو طرف ہوتے ہیں، ایک اعتبار سے یا ایک طرف سے وہ عقد کے ساتھ مشابہ ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ دین کے ساتھ مشابہ ہے یا اس کی حیثیت دین والی قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے حکم مختلف ہو جائیں گے۔ دیکھیے وَكَذَا إِذَا أُعْتِقَ بِمَالٍ، ایسے ہی اگر غلام کو مال کے بدلے آزاد کیا گیا، وَصُلْحٍ عَنْ قَوَادٍ، اور قصاص میں صلح ہوئی، وَرَهْنٍ رہن کا معاملہ ہوا، وَخُلْعٍ خلا کا معاملہ ہوا، ان ادعى العبد والقاتل والراہن والعصر، ان تمام امور کے اندر یعنی جو غلام جس کو آزاد کیا گیا اس میں مدعی غلام ہے، صلح والے معاملے میں قاتل مدعی ہے، رہن والے معاملے میں راہن مدعی ہے، اور خلا والے معاملے میں بیوی یعنی عرس وہ مدعیہ ہے۔ اب اس عبارت کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد پھر جو حکم ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے کہ اذا اعتق بمال، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میرے آقا نے مجھے مال کے بدلے آزاد کیا ہے، اور دو گواہ پیش کر دیتا ہے۔ ایک گواہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے آقا نے اس کو آزاد کیا ہے 1000 کے بدلے میں، دوسرا کہتا ہے نہیں 1100 کے بدلے میں اس کو آزاد کیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ دعویٰ کرنے والا غلام ہے اور غلام جو دعویٰ کر رہا ہے وہ عقد اعتاق بمال کا دعویٰ کر رہا ہے، اور گواہیاں دو مختلف ہیں، ایک 1000 پہ ہے اور ایک 1100 پہ ہے، تو یہ دو مختلف عقود ہو جائیں گے، تو اس لیے ان دو مختلف عقود پر ایک ایک گواہی ہونے کی وجہ سے اس گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ آگے وصلح عن قواد، اس کی وضاحت یہ ہے کہ قاتل نے دعویٰ کیا کہ میں نے مقتول کے اولیاء سے قصاص کے بدلے صلح کر لی ہے، اور جو مقتول کے اولیاء ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ قاتل نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک گواہ کہتا ہے کہ ہاں 1 لاکھ کے بدلے میں ان کی آپس میں صلح ہو گئی، دوسرا کہتا ہے نہیں 1,10,000 کے بدلے ان کے آپس میں صلح ہوئی ہے۔ اب یہ بھی دو مختلف عقود ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو قاتل ہے وہ عقد کا دعویٰ کر کے اس عقد کے دعویٰ کو ثابت کر رہا ہے، اور عقد جب وہ ثابت کر رہا ہے اس عقد کی مقدار یا اس میں جو موجودہ مال ہے اس کی مقدار میں جب اختلاف ہے، اس پر دو مختلف گواہیاں ہیں، دو مختلف مقدار ہیں، تو یہ دو مختلف عقود ہونے کی وجہ سے دو مختلف گواہیاں ان پر ثابت ہوئیں، کیونکہ نصاب یہاں پر بھی مکمل نہیں، تو یہ بھی رد کر دی جائے گی۔ تیسری ہے ورہن، رہن کا معاملہ۔ رہن کے معاملے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی کے پاس میرا مال بطور رہن ہے، میری گاڑی اس کے پاس بطور رہن ہے، میرا گھر اس کے پاس بطور رہن ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے جس کے پاس رہن رکھوایا وہ انکار کر رہا ہے، مرتہن۔ اب راہن نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک گواہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے اپنا گھر اپنی گاڑی بطور رہن رکھوائی ہے اتنے مال کے بدلے میں، مثلا 1 لاکھ کے بدلے میں، دوسرا کہتا ہے کہ 1,10,000 کے بدلے میں۔ اب یہاں پر بھی چونکہ عقد رہن کو ثابت کیا جا رہا ہے اور پھر اس پر جو گواہی دی جا رہی ہے اس کی مقدار میں اختلاف ہے، تو اس سے دو مختلف عقود وجود میں آئیں گے، اور ان دو مختلف عقود پر ایک ایک گواہی ہے تو اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت ہے خلا کی۔ خلا کی صورت یہ ہے کہ بیوی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہے، ہمارا عقد خلا ہو چکا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ نہیں خلا نہیں ہوا۔ اب بیوی نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک گواہ نے کہا کہ ہاں بیوی نے 1 لاکھ کے بدلے میں اس سے خلا لیا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں 1,10,000 کے بدلے میں۔ تو اب یہاں پر دو مختلف مقداریں بیان کی جا رہی ہیں، جس سے دو مختلف عقود وجود میں آ رہے ہیں، اور دو مختلف عقود پر ایک ایک گواہی پائی جا رہی ہے، تو یہ بھی رد کر دی جائے گی۔ اب یہ جو معاملات ہیں نا، ان میں آپ دیکھیں کہ دعویٰ کرنے والا ایک پہلے مسئلے میں غلام ہے، دوسرے میں قاتل ہے، تیسرے میں راہن ہے، اور چوتھے میں بیوی ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ دعویٰ کرنے والا آقا ہو
دعویٰ کرنے والے مقتول کے اولیاء ہوں، دعویٰ کرنے والا مرتہن ہو، دعویٰ کرنے والا شوہر ہو، تو اس میں چونکہ وہ مال کا دعویٰ کریں گے کہ ہمارا مال ان پر لازم ہے، تو گویا وہ دین کا دعویٰ ہے، تو اس میں یہ حکم نہیں ہوگا، وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں، فیہ لف و نشر، اس میں لف و نشر ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ دیکھیں، ان ادعا العبد ہے تو پہلے اعتق بمال ہے، اور اس کے بعد القاتل ہے تو پہلے صلح عن قود ہے، اس کے بعد راہن ہے تو پیچھے رہن ہے، عرس ہے تو پیچھے خلا ہے، ترتیب کے ساتھ یہ مذکور ہے۔ فدعوى العبد يرجو الى العتق بمال، یہ جو ان ادعا العبد ہے یہ لوٹے گا اذا اعتق بمال اس کی طرف، ایسے ہی القاتل ہے تو یہ لوٹے گا صلح عن قود کی طرف، تو هكذا على الترتیب، اسی ترتیب پر آپ ان کو لوٹائیں گے اور ان کے آپس میں تعلق جڑے گا۔ لأن المقصود ها هنا العقد، وجہ کیا ہے ان تمام امور میں کیوں بینہ رد کر دی جائے گی؟ اس لیے کہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ عقد ہے، معاملہ ہے، اور معاملہ مختلف ہو جاتا ہے مقدار کے مختلف ہونے سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَإِنِ ادَّعَ الْآخَرُ، اگر ان سابقہ 4 مسئلوں میں دعویٰ کرنے والا دوسرا فریق مخالف ہے یا مقابل ہے، مد مقابل ہے، تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی۔ وَإِنِ ادَّعَ الْآخَرُ، اگر دوسرا دعویٰ کرتا ہے فَهُوَ كَدَعْوَى الدَّيْنِ فِي وُجُوهِهَا، تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ جیسے دین کا دعویٰ ہے اور اپنی تینوں جو اس کی صورتیں ہیں وہ یہاں پر قائم ہو جائیں گی۔ دیکھیے کیسے دوسرا دعویٰ کرے گا، المولا فی العتق علی المال، کہ مولا نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے غلام کو مال کے بدلے آزاد کیا ہے، اور غلام کہتا ہے نہیں مجھے تو اس نے ویسے ہی آزاد کیا ہے۔ اب مولا 2 گواہ لاتا ہے، ایک گواہ کہتا ہے کہ 1000 درہم کے بدلے میں آزاد کیا، دوسرا کہتا ہے 1100 کے بدلے میں۔ ایسے ہی ولی المقتول فی الصلح عن القود، مقتول کے اولیاء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صلح جو قصاص کے بدلے ہوئی ہے وہ اتنے مقدار پر ہوئی ہے، اور کہہ رہے نہیں مفت میں ہوئی ہے، انہیں معاف کر دیا ہے۔ اب پھر وہ جو 2 گواہ لائے ان کے مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ والمرتہن فی الرہن، ایسے ہی جس کے بعد رہن رکھوایا گیا اس نے اپنے قرض کے اوپر جو گواہ قائم کیے اس میں اختلاف ہو گیا۔ والزوج فی الخلع، ایسے ہی شوہر نے جو دعوی خلا کیا اور پھر اس کے بعد 2 گواہ قائم کیے، گواہوں نے جو خلا کے مال کی مقدار بتائی اس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں کہ دوسرے آدمی کی طرف سے جو دعویٰ ہے وہ کیسے ہوگا۔ ایسے جب انہوں نے دعویٰ کیا ان صورتوں میں فَهُوَ كَدَعْوَى الدَّيْنِ، تو یہ ایسی ہے جیسے انہوں نے دین کا دعویٰ کیا ہے، فی وجوہہا، اپنی ان تمام صورتوں میں۔ یہ 3 صورتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت ہے، ان کان الشاہدان، کہ اگر یہ دین کے ساتھ یعنی مشابہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم نکلے گا۔ ان کان الشاہدان مختلفین لفظا لا تقبل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ اگر جو 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں لفظی طور پر ان کا اختلاف پایا جا رہا ہے تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وَإِن كَانَ مُتَّفِقَيْنِ مَعْنًا، اگر دونوں معنوی طور پر متفق ہیں تو اس صورت کے اندر فَإِنِ ادَّعَ الْمُدَّعِي الْأَقَلَّ، اگر مدعی نے جو مقدار کا دعویٰ کیا ہے وہ کم ہے، لا تقبل شہادت الشاہد بالاکثر، تو جو زیادہ کا دعویٰ گواہوں میں سے کر رہا ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ مدعی اس کو جھٹلا رہا ہے۔ مثلا مدعی نے کہا کہ 1000 کے بدلے میں میں نے اس سے خلا کیا ہے، اور جو گواہ ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ نہیں 1100 کے بدلے میں۔ جب وہ 1100 کہتا ہے تو یہ مدعی خود اس کو جھٹلا رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تو وہ عادل نہیں رہا، عادل نہیں رہا تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وَإِنِ ادَّعَ الْأَكْثَرُ تُقْبَلُ عَلَى الْأَقَلِّ، اور اگر مدعی کا دعویٰ زیادہ ہے اور گواہ جو بتا رہے ہیں وہ کم ہے تو کم مقدار پر اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ وضاحت کے ساتھ آپ تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں گزر چکی ہیں۔ ان کان الشاہدان مختلفین لفظا، یہ پہلی صورت، فإن ادعى المدعی الأقل دوسری صورت، وإن ادعى الأكثر یہ تیسری صورت۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اب اس کی جو مزید تفصیلاتی وضاحت وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اس صورت پر جو شارح رحمہ اللہ کی طرف سے اعتراض ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور اعتراض کرنے والا یہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے لَيْسَ هَذَا كَدَعْوَى الدَّيْنِ، یہ جو معاملہ آپ نے ذکر کیا یہ دین کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الدین يثبت بإقرار المدیون، اس لیے کہ دین جو ثابت ہوتا ہے وہ مدیون کے اقرار سے ہوتا ہے۔ فَيُمْكِنْ أَن يُقِرَّ عِنْدَ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ، ممکن ہے وہ کسی ایک گواہ کے سامنے اس نے 1000 کا اقرار کیا ہو اور دوسرے کے سامنے وعند الآخر بأکثر زیادہ کا اس نے اقرار کیا ہو۔ وَيُمْكِنْ أَيْضًا، اور یہ بھی ممکن ہے، أن يكون أصل الحق هو الأكثر، کہ اصل جو حق تھا وہ زیادہ مقدار جو بتائے گی وہی ہے، لكنه قضى الزائد على الألف، لیکن اس نے جو اضافہ تھا 1000 سے زائد جو مال تھا وہ ادا کر دیا، او ابرئ عنہ، یا اس کو معاف کر دیا گیا، عند احد الشاہدین، اور
دونوں گواہوں میں سے کسی ایک گواہ کی موجودگی میں دون الاخر دوسرا وہاں پر موجود نہیں تھا کہ اس پر 1100 قرض تھا اور ایک گواہ اس وقت موجود تھا، اس نے اس میں سے 100 ادا کر دیا یا اس کے 100 معاف کر دیا گیا اور اس وقت دوسرا گواہ موجود تھا، تو اب ایک گواہ کے سامنے تو 1000 ہے اور دوسرے کے سامنے 1100 ہے، تو اس میں توفیق ممکن ہے، فالتوفیق بینہما ممکن۔ اما ہاں ہونا، البتہ جو یہ ہمارے معاملات گزرے ہیں، فالمال یثبت بتبعیت العقد، یہاں پر تو عقد کی تابع ہو کر یہ مال ثابت ہوتا ہے، ڈائریکٹ یہ مال ثابت نہیں ہوتا۔ والعقد بالالف غیر العقد بالاکثر، اور 1000 والا عقد اور ہے اور 1000 سے زائد مقدار والا عقد اور ہے۔ فبقي على كل واحد شہادت فرد، تو ان صورتوں میں ہر ایک پر ایک ایک گواہی بھی موجود ہے، نصاب گواہی پورا نہیں ہے، فلا تقبل، تو اس کو قبول نہ کیا جائے، کما فی الطرف الاخر، جیسا کہ دوسرے جو اس کی طرف ہے، یعنی جس میں ہم نے کہا تھا کہ مدعی وہ غلام ہے یا مدعی بیوی ہے، قاتل ہے یا راہن ہے، تو جیسے اس صورت کے اندر آپ بینہ قبول نہیں کرتے، اس صورت کے اندر بھی آپ کو بینہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ چلبی رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انه يمكن ها هنا ايضا، یہاں پر بھی یہ ممکن ہے، ان يقر المدعى عليه ب1000 عند شاهد، کہ مدعا علیہ نے ایک گواہ کے پاس 1000 کا اقرار کیا ہو، اور بالاکثر عند شاہد آخر، اور دوسرے کے سامنے اس نے اس کے اضافے کا یا اس سے بڑھ کر جو مقدار تھی اس کا اقرار کیا ہو، جیسا کہ دین کے اندر ہے، فالدین وہذہ سوا، دین اور یہ دونوں معاملے برابر ہیں، ان میں فرق نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ تبعاً للعقد ہی ثابت ہو رہا ہے، لیکن مدعا علیہ اس کا ایک گواہ کے سامنے زیادہ مقدار اور دوسرے کے سامنے کم مقدار کا دعویٰ کر سکتا ہے، یہاں پر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جتنے افراد تھے یہ سارے معاف کر سکتے ہیں۔ آقا اپنے غلام کو مقدار کی اندر چھوٹ دے سکتا ہے، معافی دے سکتا ہے، ایسے ہی شوہر جو خلا کا مال اس کا حق ہے اس میں کمی کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، دیگر بھی ایسی معاملات ہیں، تو جیسے دین کے اندر معاف کیا جا سکتا ہے ایسے یہاں پر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، یا دین کے اندر جیسے ادائیگی ہو سکتی ہے یہاں پر بھی دوسرے فریق کی طرف سے ادائیگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو عقد کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا بلکہ دین والی جو صورت ہے ان کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ عقد اجارہ کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے ابتدا میں یا انتہا میں تو کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں والاجارۃ کالبیع فی اول المدت، اگر عقد اجارہ کے اندر جو گواہوں کی گواہی کا اختلاف ہے وہ ابتدا میں ہے تو یہ بیع کے ساتھ مشابہت اس کی ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر دو مختلف مقدار پر گواہیاں پائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ابتدا کے اندر تو عقد اجارہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو عقد اپنی قیمت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی اس کو مختلف تصور کر کے ایک ایک گواہی متصور ہوگی۔ وقت دین بعدہا، اور بعد میں وہ قرض سے مشابہ ہو جائے گا، یعنی جب اس نے منافع اٹھا لیے یا اجیر نے کام کر لیا تو اب اس کے بعد اجیر چونکہ اجرت کا مطالبہ کرے گا، اجرت اس کا حق ہے، تو پھر وہ دین کے مشابہ ہوگا۔ دین سے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہی 3 صورتیں اس کے اعتبار سے پھر گواہی کو حیثیت دی جائے گی۔ اذ فی اول المدت المقصود والعقد، اس لیے کہ ابتدا کے اندر تو عقد مقصود ہوتا ہے، عقد جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، فلا تقبل الشہادۃ، تو وہاں پر تو گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ وبعد المدت یکون الدعوی من الاجیر، مدت کے بعد تو پھر اجیر کی طرف سے ہی دعویٰ ہوگا کہ وہ اپنی اجرت کا مطالبہ کر رہا ہے، وهو يدعي الاجرۃ فیکون كدعوى الدین، اور وہ اجرت جب اس کا مطالبہ کرے گا تو یہ دین کے دعویٰ کی طرح ہی ہوگا، یعنی ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی نے مجھ سے اجرت پر یہ کام کروایا ہے، وہ کہہ رہا نہیں میں نے اجرت پر کام نہیں کروایا، وہ 2 گواہ لے کر آ گیا، اجیر نے 2 گواہ پیش کر دی، ایک گواہ کہتا ہاں 1000 کے بدلے میں اس نے اجرت پر اس سے کام لیا ہے، دوسرا کہتا نہیں 1100 کے بدلے میں اجرت پر کام لیا ہے۔ اب چونکہ یہ دعوی دین ہے، دوسرے کی ذمے ایک حق لازم یا حق ثابت کا دعویٰ ہے، تو اس کو دین کے ساتھ شمار کریں گے، اور بینہ کے قبول کرنے نہ کرنے میں وہی 3 صورتیں یہاں پر ہوں گی۔ فتقبل کما تقبل فی دعوی الدین، تو جن صورتوں میں دین میں گواہی قبول کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو کا آخری مسئلہ یہ ہے اگر مقدار مہر میں گواہی کا فرق آ جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں وصح النکاح ب1000 استحسانا، اور نکاح درست ہو جائے گا 1000 کے بدلے میں استحسانا، مطلب یہ ہے ایک گواہ نے گواہی دی کہ جو مقدار مہر تھا وہ 1000 تھا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں 1100 تھا، تو نکاح درست ہو جائے گا کم مقدار کے ساتھ، یعنی 1000 کے بدلے میں۔ وصح النکاح ب1000، اور نکاح 1000 کے بدلے درست ہو جائے گا
استحساناً استحسان کی بنیاد پر، اذا اختلف الشاہدانی جب دو گواہوں کا اختلاف ہو جائے، ایک نے کہا کہ 1000 اور دوسرے نے کہا 1100، تو 1000 چونکہ کم ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گا۔ وقال صاحبان فرماتے ہیں ردت فیہ ایضاً اس میں بھی اس کو رد کر دیا جائے گا، ھذا هو القیاس، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، چونکہ یہ عقد ہے اور عقد کے اندر اگر اختلاف ہے تو پھر نصاب شہادت کا پورا ہونا اور لفظاً اور معناً متفق ہونا گواہی کا ضروری ہے۔ لأن المقصود هو العقد من الجانبین، چونکہ مقصود یہاں پر دونوں طرف سے عقد ہے کہ عقد نکاح کو قائم کرنا چاہتے ہیں، فصار کالبیع، تو یہ بے کی طرح ہوگا، تو یہ بے کی طرح ہے۔ وجہ الاستحسانی، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان المال فی النکاح تبع، کہ مال تو نکاح کے اندر ایک ضمنی چیز ہے، کہ نکاح کے اندر مال بھی تبعاً ہوتا ہے، والاختلاف فیما هو الاصل، اور اصل کے اندر تو اختلاف ہے ہی نہیں، عقد کے اندر تو اختلاف نہیں ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ عقد نکاح ہوا ہے، مسئلہ اس میں ہے کہ مقدار مہر کتنی ہے، وهو العقد فیثبت، اصل تو عقد ہے اور وہ تو ثابت شدہ ہے، وہ تو دونوں اس کو مان رہے ہیں۔ ثم وقع الاختلاف فی التبع، اختلاف تو اس کے تبع میں یعنی ضمنی چیز میں ہوا ہے، فیقضى بالاقل، تو کم مقدار کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ويستوي دعوى اقل المالين واكثرهما في الصحيح، یعنی مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ان دونوں کی گواہی سے کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں اقل مقدار پر یہ نکاح ہو جائے گا۔ ويستوي دعوى اقل المالين، اور برابر ہے دونوں مالوں سے کم کا دعویٰ ہو، یعنی جو وہ گواہیاں دے رہے ہیں اس سے کم مقدار کا دعویٰ ہو، او اکثرہما، یا دونوں سے زیادہ کا دعویٰ ہو، فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق۔ یہ جو صحیح قول کے مطابق کہا، اس کی آگے انہوں نے خوب وضاحت کر دی، وقد قیل، اور یہ بھی کہا گیا، یہ قول یہ بھی ہے، ان الاختلاف فی دعوی الزوجیت، کہ یہ جو اختلاف ہے یہ بیوی کی طرف سے جو دعویٰ ہے اس میں ہے، چونکہ اس میں ممکن ہے بیوی کی طرف سے مال ہی وصول کرنا ہو تو وہ مال وہاں پر راضی ہو سکتا ہے۔ اما فی دعوی الزوج فلا تقبل اتفاقا، جہاں تک شوہر کے دعویٰ کی بات ہے تو بالاتفاق وہاں پر گواہی کو اختلاف کی وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا، اذ المقصود والعقد، چونکہ شوہر کی طرف سے تو مقصود وہ عقد ہی ہے، ولا المال، نہ کہ مال، چونکہ شوہر نے مال لینا نہیں ہے، ادا کرنا ہے۔ وفی جانب الزوجۃ يمكن ان يكون المقصود والمال، تو جہاں تک بیوی کی جانب، بیوی کی طرف سے اگر دعویٰ ہے تو اس میں مال کا مقصود ہونا اس کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن الصحیح ان الاختلاف فی الفصلین، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اختلاف دونوں صورتوں میں ہے، چاہے شوہر کی طرف سے دعویٰ ہو یا بیوی کی طرف سے ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے چند مسائل کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔